بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 سے شروع کریں گے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے ان کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر ہم نے معاف کیا تم کو اس کے بعد تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اس بات کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور فرقان تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور اس واقعے کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے بچھڑے کو معبود بنا لینے کی وجہ سے، بس توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے اور بس ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے پاس، پس اس نے رجوع کیا تمہارے اوپر، بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اس بات کو یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ کوہ طور پر 40 رات تک تنہائی میں اعتکاف کریں۔ قرآن پاک میں ہے کہ اصل وعدہ 1 مہینے کا تھا، مگر بعد میں بڑھا کر اس کو 40 رات کر دیا گیا۔ وعدہ یہ تھا کہ مسلسل 40 رات کے اعتکاف کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جائے گی، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب بنی اسرائیل جو ہیں وہ فرعون کی غلامی سے نجات حاصل کر چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1600 سال پہلے ہوئے ہیں، اور آپ کی جو عمر مبارک ہے وہ 120 سال تھی۔ اسی عمر میں یہ سارے واقعات پیش آئے۔ تو آپ کے والد کا نام عمران تھا، اور آپ جو ہیں وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو جب فرعون غرق ہو گیا تو اس کے بعد بنی اسرائیل کو احساس ہوا کہ وہ اب آزاد ہو چکے ہیں، غلامی کی زنجیریں ان کی ٹوٹ چکی ہیں، لہذا ان کے پاس اپنا قانون ہونا چاہیے جس سے وہ رہنمائی حاصل کریں۔ چنانچہ قوم کی خواہش پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہمیں کوئی قانون عطا کیا جائے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ طور پر آ کر 40 دن کا اعتکاف کریں تو آپ کو کتاب دی جائے گی جو کہ مکمل قانون ہوگا۔ تفاسیر کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل بحر کلزم کو عبور کر کے صحرائے سینا میں جب داخل ہوئے اور انہوں نے 40 سال میدان طے میں گزارے۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی وہی ہوئی، ہارون علیہ السلام بھی اسی مقام پر فوت ہوئے۔ تاریخ سے بھی یہ چیز ثابت ہے کہ 40 سال تک بنی اسرائیل صحرائے سینا میں ہی صحرا نوردی کرتے رہے۔ یہ لوگ مصر کی طرف نہیں گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ارض مقدس پر حملہ کرو، وہاں پر تمہیں قبضہ دلایا جائے گا، مگر یہ لوگ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے، اور 40 سال کے بعد نئی نسل نے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے ارض مقدس پر حملہ کیا اور کامیاب ہوئے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے نائب حضرت یوشع علیہ السلام منصب نبوت پر فائز تھے۔ تو بنی اسرائیل کے انبیاء میں حضرت یوشع علیہ السلام کا ذکر بھی آتا ہے کہ ان کے زمانے میں شام اور فلسطین پر بنی اسرائیل قابض ہوئے، اور اس زمانے میں اس علاقے میں عمالقہ قوم کی حکومت تھی۔ اور روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بحر کلزم کو پار کرتے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے کچھ آدمیوں کو مصر کی طرف بھی بھیجا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ وہاں کا انتظام کریں، ایسا نہ ہو کہ چور ڈاکو وغیرہ ملک میں بدامنی پھیلائیں۔ یہ بات جو ہے اگرچہ عام روایتوں کے خلاف ہے، تاہم اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بعض لوگوں کو وہاں بھیجا ہو، مگر آپ خود وہاں نہیں گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کوہ طور پر آپ نے اعتکاف کیا، تو وہاں سے اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے وہ تورات ملی۔ تورات کا جو لفظی مطلب ہے یہ قانون ہے، اس سے مراد قانون شریعت ہے۔ تو اپنے زمانے میں تورات جو ہے بڑی عظیم المرتبت کتاب تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ ایسی کتاب عنایت کروں گا کہ جس کی شریعت اور قانون جو ہے وہ سالوں تک جاری رہے گا۔ تو آسمانی کتب کے اندر سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ قرآن پاک کا ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ تورات کا درجہ ہے۔ تو جس طرح قرآن پاک کے اندر فوجداری کے قوانین، دیوانی قوانین، اخلاق، عبادات اور معاملات وغیرہ موجود ہیں، اسی طرح تورات کے اندر بھی ہر قسم کے قوانین جو ہیں وہ موجود ہیں۔ انجیل کا معنی بشارت ہے، اور زبور کا مطلب صحیفہ ہے، اس میں زیادہ تر دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن ہے، جس کا معنی پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ چنانچہ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن پاک ہی ہے۔
تو مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ذوالقعدہ کی ابتدا میں کوہ طور پر معتکف ہوئے تھے اور ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات عطا کی تھی۔ تو پورا ماہ ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن آپ نے اعتکاف کیا۔ یہ 40 دن کا بھی خاص اثر ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس نے 40 دن تک اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کیا، حکمت اس کے دل سے نکل کر اس کی زبان پر ظاہر ہو جائے گی۔ حکمت جو ہے یہ دانشوری کو کہتے ہیں، اور یہ بڑی گہری بات ہے جس سے نصیب ہو جائے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت عطا کر دی گئی اسے خیر کثیر مل گیا۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ تو یہ لقمان جو ہیں یہ اللہ کے ایک بزرگ تھے، نبی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی دانائی عطا فرمائی تھی۔ تو مقصد یہ ہے کہ 40 دن تک اخلاص برتنے سے حکمت زبان پر جاری ہو جائے گی، حدیث کا یہ مطلب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک خوبصورت عورت باجماعت نماز پڑھا کرتی تھی، تو کسی نوجوان کی نظر پڑی تو وہ اس پر عاشق ہو گیا۔ تو اس نے عورت کو ملاقات کا پیغام بھیجا، وہ بھی سمجھ گئی کہ یہ شخص جو ہے یہ فتنے میں مبتلا ہو گیا ہے۔ وہ عورت کامل ایمان والی تھی، کہنے لگی کہ میں تجھے ملاقات کا موقع اس شرط پر دینے کو تیار ہوں کہ تم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے 40 دن تک نماز ادا کرو، اور یہ اس حالت میں ہو کہ تمہاری تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہو۔ تو اس شخص نے اسے نہایت آسان کام سمجھتے ہوئے نماز باجماعت شروع کی۔ ابھی 12 ہی دن گزرے تھے کہ اس میں تغیر آنا شروع ہو گیا۔ جب 40 دن مکمل ہوئے تو اس شخص کی کایا ہی پلٹ چکی تھی۔ اب اس عورت نے پیغام بھیجا کہ تمہاری شرط پوری ہو چکی ہے، تم آ کر ملاقات کر سکتے ہو۔ تو نوجوان نے جواب دیا کہ اب میری ملاقات اللہ سے ہو چکی ہے، تمہاری ملاقات کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ تو 40 دن کے چلے کا اس نوجوان پر یہ اثر ہوا۔ اس کے بعد اس عورت نے اس واقعے کا ذکر اپنے خاوند سے کیا، اور اس نے سارا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سنایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ صدق اللہ تعالی، اللہ نے بالکل سچ فرمایا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور پھر نماز بھی ایسی جو حضرت عمر کے پیچھے ادا کی گئی ہو، سبحان اللہ، اس کا کیا ہی اثر ہوگا۔ تو بہرحال یہ 40 کے عدد کا یہ خاص اثر ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی 40 روز کے لیے کوہ طور پر معتکف ہوئے تھے۔ تو ثم اتخذتم العجل من بعدی، تو تم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ وانتم ظالمون، تم بڑے ظلم کرنے والے تھے، تم نے کچھ بھی خیال نہیں کیا کہ تمہارے پاس ایک پیغمبر بھی موجود ہے، مگر اس کے باوجود تم شرک کے اندر مبتلا ہو گئے ہو۔ تو شرک جو ہے یہ تو ان شرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے، اور والکافرون هم الظالمون دوسری جگہ آتا ہے کہ کفر کرنے والے بہت بڑے ظالم ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں دخل اندازی کرتے ہیں، اس کی صفات میں شرک کرتے ہیں، اس کی عبادت میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ کے اندر آتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو اس کام سے منع کرتے رہے، انہوں نے ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کی قوم نے کوئی بات نہ مانی۔ تو اس موقع پر یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہارون علیہ السلام جیسے نبی کی موجودگی میں بنی اسرائیل جو ہیں کیسے یہ شرک پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی غالب وجہ یہ ہے کہ مصر میں صدیوں تک رہتے ہوئے بنی اسرائیل نے مصریوں کے اثرات قبول کر لیے تھے۔ مصری لوگ سانپ کی پوجا کرتے تھے، گائے کی پوجا کرتے تھے، اور سورج کی بھی پوجا کرتے تھے۔ فرعون کا مطلب ہی بڑا دیوتا ہے، یہ سورج کے نام پر بنایا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ مظاہر قدرت کی بھی وہ پوجا کرتے تھے۔ یہی چیز بنی اسرائیل میں بھی سرایت کر چکی تھی، لہذا انہوں نے بھی بچھڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ بعض اسرائیلی حلولی عقیدہ رکھتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز میں حلول کر جاتا ہے اور اس شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے، جیسے ہندوؤں کے اندر اوتار کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں کی شکل میں ظاہر ہو گیا یا فلاں جنم میں اس نے ظہور کر لیا۔ تو اسی قسم کے غلط عقیدے کی بنا پر سامری جو ہے وہ ان کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، جیسے کہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے، سامری نے کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یعنی تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا الہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ اس بچھڑے میں حلول کر آیا ہے، لہذا اس کی پوجا شروع کر دو۔ تو بچھڑے نے بولنا ہے تو شروع کر ہی دیا تھا، اور جاہل قسم کے بنی اسرائیلی سامری کی باتوں میں آگے اور انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سامری نے یہ کرشمہ کیسے ظاہر کیا؟ تو یہ شخص جو ہے یہ جادوگر تھا اور وہ مختلف قسم کے جادو جانتا تھا، لہذا اس نے چال بازی سے کام لیا۔ جب فرعون کا لشکر بنی اسرائیل کے تعاقب میں بحر کلزم پر پہنچا اور ان کے گھوڑے سمندر میں اترنے سے ہچکچائے، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو گھوڑی پر سوار کر کے بھیجا، جو لشکر فرعون کے آگے آگے چل نکلی۔ تو سامری نے دیکھا کہ جس جگہ پر جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کا پاؤں لگتا ہے وہاں فوراً سبزہ اگاتا ہے۔ تو
تو وہ سمجھ گیا کہ اس کے اندر کوئی کرشمہ ہے۔ اس نے گھوڑی کے پاؤں والی جگہ کی تھوڑی سی مٹی محفوظ کر لی، وہ سنار تو تھا ہی، اس نے سونے کا بچھڑا بنا لیا اور اس کے منہ میں وہ مٹی رکھ دی، جس کی وجہ سے بچھڑے نے بولنا شروع کر دیا۔ تو اس نے مشہور کر دیا کہ خدا تعالیٰ اس میں حلول کر آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب 40 روز اعتکاف کے بعد اللہ کی کتاب لے کر واپس آئے تو دیکھا کہ کئی لوگ شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ آپ سخت ناراض ہوئے اور مشرکین سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے بھی بڑے ناراض ہوئے کہ آپ نے قوم کو شرک میں مبتلا ہونے سے کیوں نہیں روکا۔ تو بھائی نے عذر پیش کیا کہ میرا قصور نہیں ہے، میں نے تو انہیں شرک سے باز رکھنے کی پوری کوشش کی، مگر یہ تو مجھے قتل کرنے لگے تھے۔ وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، یہ واقعہ جو ہے سورۃ اعراف کے اندر موجود ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تھے تو آپ ان کو چھوڑ کر الگ ہو جاتے۔ تو اس کے جواب میں ہارون علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا کہ میں نے تفریق کو پسند نہیں کیا کہ آپ واپس آ کر اعتراض کرتے کہ قوم کو 2 ٹکڑوں میں کیوں تقسیم کیا اور ان میں آپ نے تفرقہ کیوں ڈالا، لہٰذا میں انہی کے درمیان رہتے ہوئے انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا رہا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو ڈانٹا تو وہ پریشان ہو گئے، انہیں احساس ہو گیا کہ انہوں نے غلط کام کیا ہے اور اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ تو عرض کیا کہ ہمارے اس جرم کا ازالہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تمہاری توبہ قبول کر لی ہے مگر بڑے سخت طریقے سے، جیسا کہ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور فرقان یعنی فیصلہ کن طاقت یا معجزات عطا کیے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، اے میری قوم کے لوگوں تم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجلہ، کہ ایک بچھڑے کو معبود بنا لیا ہے۔ تو فتوبوا الی باریکم، پس توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے، اور یہ توبہ صدق دل سے ہونی چاہیے، محض جو ہے وہ زبانی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا یہ طریقہ متعین فرمایا کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل کرو۔ مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا وہ مشرکوں کو قتل کر دیں، اس کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو بظاہر یہ بہت سخت امتحان تھا کہ تم خود ہی ایک دوسرے کو قتل کرو، مگر یاد رکھو کہ ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہ بات تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے۔ تو ہارون علیہ السلام اپنے ان 12,000 ساتھیوں کو لے کر آگے جنہوں نے بچھڑے کی پوجا سے اجتناب کیا تھا اور دوسروں کو بھی منع کرتے رہے تھے۔ تو ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ ہارون علیہ السلام ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو گئے، کہا کہ اے بنی اسرائیل کے گروہ، یہ تمہارے بھائی تلواریں لیے تمہارے قتل کے لیے آئے ہیں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، اپنے قتل میں مزاحمت نہ کرنا۔ تو ہارون علیہ السلام کے جو ہمراہ لوگ تھے انہوں نے تلواریں چلانی شروع کر دیں اور ان کے اپنے ہی عزیز و اقارب جو ہیں وہ اس کے اندر مارے گئے اور بے شمار لوگ قتل ہوئے۔ تو فرمایا کہ جب یہ شرط پوری ہو گئی تو فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو توبہ کی قبولیت کا فائدہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیلی قتل ہو کر آخرت کے دائمی عذاب سے بچ گئے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز تیری تصدیق نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو ظاہری طور پر، تو پس پکڑ لیا تم کو بجلی نے اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر اٹھایا ہم نے تم کو تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کر دیا اور تمہارے اوپر من و سلوہ اتارا، کھاؤ پکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں روزی دی ہیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر جب قوم کے پاس آئے اور انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ ضابطہ حیات دیا ہے، تو قوم نے کہا کہ ہمیں پڑھ کر سنائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ کتاب واقعی اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو دی ہے۔ تو اس آیت کے اندر اسی واقعے کی طرف اشارہ کر کے بنی اسرائیل کو خطاب ہے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ لن نؤمن لک، ہم ہرگز آپ کی بات کی تصدیق نہیں کریں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ کتاب ہے، حتیٰ نری اللہ جہرۃ، یہاں تک کہ ہم خود اللہ تعالیٰ کو ظاہری طور پر نہ دیکھ لیں۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو تمہاری یہ شرط بھی پوری ہوگی، تو آپ نے 70 آدمی منتخب کیے کہ میرے ساتھ طور پر چلو، وہاں میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے براہ راست سنوا دوں گا کہ یہ کتاب اسی نے نازل کی ہے۔ قوم جو ہے وہ چلنے پر تیار ہو گئی، تو آپ نے ہر قبیلے سے 6 آدمی کو نکالا، 12 قبیلوں کے 72 آدمی جمع ہوئے۔ ان میں 2 آدمی حضرت یوشع اور کالب تھے، وہ کہنے لگے کہ ہمیں آپ کی بات پر یقین ہے، لہذا ہمیں طور پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان 2 آدمیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بعد میں انہیں نبوت سے سرفراز بھی فرمایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو ساتھ لے کر طور پر پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا کہ ہاں یہ کتاب میں نے ہی دی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی بات سننے کے باوجود یہ لوگ ایمان نہ لائے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے 70 آدمیوں کو منتخب کیا کہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے اس فعل کی معافی طلب کریں، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کے بعد ان لوگوں نے یہ بے ادبی کی کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز تیری تصدیق نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہراً نہ دیکھ لیں۔ تو اسی جرم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ تفسیری روایات اور بائبل کی روایات کے مطابق جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کے بعد بھی تورات کو کتاب الہی تسلیم نہ کیا تو فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو انہیں بجلی نے پکڑ لیا، ان کی سرکشی کی یہ سزا دی گئی کہ یکدم بجلی چمکی اور سب کو فنا کر گئی۔ بنی اسرائیل کو یاد دلایا گیا کہ یہ سارا واقعہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا تھا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ تو بنی اسرائیل کی جو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی شرط تھی یہ قابل قبول نہیں تھی، کیونکہ اس جہان میں کسی بھی شخص کے پاس یہ صلاحیت موجود نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کر سکے۔ ہاں، جب اگلے جہان میں پہنچیں گے تو وہاں پر یہی جو ہماری نظر ہے اتنی طاقتور ہو جائے گی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم مرے بغیر اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے۔ چنانچہ قیامت کے بعد جنت میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کو دیکھنا تمام محدثین اور فقہا کے نزدیک بالاتفاق ثابت ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ قرآن پاک میں موجود ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کا دیدار کرنے والے ہوں گے، مگر یہ سب جو ہے یہ اگلے جہان کی بات ہے، اس دنیا کی بات نہیں ہے۔ تو آگے سورۃ اعراف کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی موجود ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تو انہیں دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا، تو عرض کیا کہ ربی ارینی انظر الیک، مولا میں تجھے ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ حکم ہوا کہ لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ فرمایا پہاڑ کی طرف دیکھو، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا تو پھر شاید تم بھی مجھے دیکھ سکو۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تھوڑی سی تجلی ڈالی تو جعلہ دکا، پہاڑ جو ہے ریزے ریزے ہو گیا۔ وخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے تبت الیک، مولا میں توبہ کرتا ہوں، میری درخواست درست نہیں تھی۔ تو فرمایا فخذ ما آتیتک، اے موسیٰ جو میں تمہیں دے دوں اسی پر اکتفا کرو، وکم من الشاکرین، اور شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا اس جہان میں ممکن نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا، لیکن وہ دیدار بھی اس دنیا کے اندر نہیں تھا، بلکہ وہ دیدار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر تھا۔ تو دنیا کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو جب بنی اسرائیل نے بھی یہ بے ادبی کی کہ ہم اللہ کو دیکھے بغیر اس کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوا، بجلی پڑی اور 70 کے 70 آدمی ہلاک ہو گئے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور پریشانی لاحق ہو گئی، جیسا کہ سورۃ اعراف کے اندر بھی آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا اگر تو چاہتا تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا، تو ان اسرائیلیوں کو اس سے پہلے بھی ہلاک کر سکتا تھا، یہ بیوقوف ہیں، ان کی وجہ سے میری ذات پر کوئی حرف نہ آئے اگر میں واپس قوم میں اکیلا جاؤں گا، تو وہ کہیں گے کہ ہمارے آدمی لے جا کر مروا دیے، تو اے مولا مہربانی فرما۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور فرمایا کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھایا۔ تو یہ واضح لفظ موجود ہے کہ وہ لوگ مر چکے تھے، موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا۔ ان 70 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد دوبارہ زندگی دی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ ان لوگوں نے دوبارہ زندہ ہو کر اقرار کر لیا کہ ہم غلطی پر تھے، ہمیں ایسی گستاخی نہیں کرنی چاہیے تھی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ کرتے۔ تو اس کے بعد انہوں نے قوم میں آ کر گواہی دی کہ بے شک ہم نے خدا کا کلام سنا ہے
اور اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی ہے، اے بنی اسرائیل والو اس پر عمل پیرا ہو جو۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یاد دلایا کہ شام اور فلسطین کے اندر تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کی وراثت ہے، لہذا تم اپنی وراثت کو دوبارہ حاصل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ ان کا ٹھکانہ یہی ہے، تو اب اس علاقے پر عمالقہ قوم کا قبضہ ہے، تم ان کے خلاف جہاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارا وطن واپس دلائیں گے، وہی وطن جہاں تمہارے آباء و اجداد تھے اور جن کی قبریں بھی وہیں موجود ہیں، تھوڑی سی تم ہمت کرو، اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے۔ تو بنی اسرائیل جو ہے یہ مسلسل غلامی کی وجہ سے بزدل ہو چکے تھے، ان میں طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں، اس لیے وہ جہاد پر آمادہ نہیں ہوئے۔ قوم جو عمالقہ ہے یہ بڑے سخت قسم کے لوگ تھے، جب بنی اسرائیل نے ان کی جرأت اور شجاعت کے کارنامے سنے تو ان کے حوصلے مزید گر گئے، کہنے لگے کہ ہم جہاد نہیں کر سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا انہیں کہ تم صرف ہمت اپنی دکھاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور فتح عطا فرمائیں گے۔ سورہ مائدہ کے اندر تفصیلات موجود ہیں کہ یہ قوم کسی طرح بھی جہاد پر آمادہ نہیں ہوئی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا میں مبتلا کر دیا اور وہ 40 سال تک صحرا میں بھٹکتے رہے۔ یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین، اے موسیٰ یہ فاسق لوگ ہیں، ان پر افسوس، یہ جو ہیں یہ اسی سرزمین میں حیران و پریشان پھرتے رہیں گے، اس صحرا سے باہر نہیں نکل سکیں گے، اور یہ کہ ان کی ساری نسل یہی ختم ہو جائے گی، نئی نسل کا نیا خون آئے گا تو ان میں جذبہ جہاد بھی ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام وہی وفات پا گئے، اور پرانی نسل کے وہ لوگ جنہوں نے فرعون کی غلامی کا دور دیکھا تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئے، اور 70 سال کے بعد نئی نسل نے جہاد کا علم بلند کیا اور شام اور فلسطین کو فتح کیا۔ تو بنی اسرائیل کی تمام تر نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو انعامات سے نوازتا رہا۔ صحرائے طیب کے اندر بھی نظر بندی کے دوران اللہ تعالیٰ نے انہیں معاش اور زندگی کے اسباب موزانہ طور پر مہیا کیے۔ بنی اسرائیل خیموں میں اقامت پذیر تھے، جب خیمے پھٹ گئے تو ان کے لیے سورج کی گرمی سے بچنا مشکل ہو گیا، صحرا کی گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور بنی اسرائیل جو ہے سخت تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ اس حالت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک اور انعام فرمایا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اے بنی اسرائیل ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا۔ تو جب دن کے وقت دھوپ تیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ بادلوں کو حکم دیتے اور وہ بنی اسرائیل پر چھا جاتے، اس طرح وہ دن کے وقت سورج کی تپش سے محفوظ رہتے۔ صحرائے سینا کے اندر خورد و نوش کے لیے کوئی بھی چیز میسر نہیں تھی، نہ وہاں کھیتی باڑی تھی نہ کوئی فصل تھی، لیکن یہ 6,70,000 افراد کے لیے کھانے کے بغیر بھی چارہ نہیں تھا، اور نسل جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی اور جو کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت میں اضافہ بھی ہو رہا تھا۔ تو ان حالات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا انتظام اس طرح فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اے بنی اسرائیل والو ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل مفت کے اندر ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا۔ من جو ہے یہ ترنجبین کی قسم کے دانے تھے، جیسے دنیے کے دانے ہوتے ہیں، یہ نہایت شیریں مادہ تھا جو رات کو بنی اسرائیل کے خیموں میں یا دوسری رہائش گاہوں کے ارد گرد برس جاتا تھا، اور اس کی مقدار اس قدر کافی ہوتی تھی کہ ہر فرد کو 1 کلو کے قریب میسر آ جاتا تھا۔ صبح اٹھتے تھے اور یہ دانے اکٹھے کر لیتے تھے، یہ ان کی 24 گھنٹے کی خوراک کے لیے کافی ہوتا تھا، اور ہفتے کے روز چھٹی ہوتی تھی، اس لیے جمعے کے دن 2 دن کی خوراک مل جاتی تھی۔ اور من کے دانوں میں خاص قسم کی شکر ہوتی تھی جو کہ انسانی زندگی کے لیے بڑی ضروری چیز ہے۔ تو صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ العجوۃ من الجنت وفیہا شفاء من السم، یعنی عجوہ جو جنت کی کھجور ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے زہر اور جادو کا علاج رکھا ہے۔ سلوہ جو ہے یہ بٹیر کی قسم کا جانور تھا، اور ہر ہفتے ان جانوروں کے غول دریا کی طرف سے اڑ کر آتے تھے اور بنی اسرائیل کے خیموں کے قریب آ کر بیٹھ جاتے تھے، جنہیں وہ آسانی سے پکڑ لیتے تھے۔ تو انہیں پکڑنے کے لیے دوسرے شکار کی طرح ان کو محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، بلکہ جو ہی ذرا اندھیرا ہوتا تو بنی اسرائیل ان جانوروں کو آسانی کے ساتھ اپنی اپنی ضرورت کے مطابق پکڑ لیتے تھے، اور پھر ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت پکاتے تھے اور کباب بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نہایت اعلیٰ درجے کی خوراک انہیں مہیا کی تھی۔ تو بادل کے سائے اور خوراک کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک اور نعمت عطا کی تھی۔ تفسیری روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک بہت بڑا ستون نما راڈ تھا جس سے بنی اسرائیل روشنی حاصل کرتے تھے۔ رات کے وقت یہ چمک اٹھتا تھا جس سے اس قدر روشنی میسر آ جاتی تھی کہ جو بنی اسرائیل کی ضروریات کے لیے کافی تھی۔ فرمایا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے بنی اسرائیل کھاؤ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو روزی دی ہیں، وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ انہوں نے اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا۔
تو بنی اسرائیل کو حکم یہ تھا کہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہم نے عطا کی ہیں انہیں خوب کھاؤ پیو، مگر ان کا ذخیرہ نہ کرو، لیکن انہوں نے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گوشت جو ہے وہ گلنے سڑنے لگا۔ مسلم شریف کی روایت کے اندر آتا ہے، یعنی اگر بنی اسرائیل ذخیرہ اندوزی کا ارتکاب نہ کرتے تو گوشت کبھی نہ گلتا سڑتا، چاہے وہ مہینوں پڑا رہتا، مگر ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے گوشت جو ہے وہ سڑنے لگا۔ اس طرح گویا انہوں نے خود ہی اپنا نقصان کیا، ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ خود اپنی جانوں پر وہ ظلم کے مرتکب ہوئے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں اور کھاؤ اس میں سے جہاں بھی تم چاہو کشادگی سے، اور داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو کہ بخشش، ہم بخش دیں گے تمہاری غلطیوں کو اور زیادہ دیں گے ہم نیکی کرنے والوں کو۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پس تبدیل کر لیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو سوائے اس کے جو ان کو کہی گئی تھی، پس نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا عذاب آسمان کی طرف سے، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی سرکشی کا حال بیان کر کے دوسرے لوگوں کو تنبیہ کی ہے کہ سرکشی کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت آتی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو من و سلوہ کھاتے ہوئے کئی سال گزر گئے، اور بعض روایات کے اندر 18 سال کا ذکر آتا ہے، تو انہوں نے پھر بعد دوسری چیزوں کا مطالبہ شروع کر دیا، اس کا ذکر اگلے رکوع کے اندر آئے گا کہ ہم ایک ہی طرح کا کھانا کھا کھا کر تنگ آ گئے ہیں، من و سلوہ کی بجائے سبزیاں اور دال وغیرہ کھانے کو جی چاہتا ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا ہی چاہتے ہو تو اس بستی میں چلے جاؤ، وہاں پر یہ چیزیں تمہیں میسر آ جائیں گی۔ وہ کون سی بستی تھی جس میں بنی اسرائیل کو داخلے کا حکم ہوا تھا، اس کے متعلق مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ بستی بیت المقدس تھی، مگر یہ بات درست نہیں ہے۔ زیادہ جو صحیح بات لگتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ بستی اریحہ نامی بستی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بستی کے لوگوں سے جہاد کرو تو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کرے گا۔ اس معاملے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ مذکورہ بستی میں داخلہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہوا تھا یا ان کے بعد ہوا تھا، تاہم صحیح بات یہ ہے کہ وہ بستی موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد فتح ہوئی تھی۔ حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کی نئی نسل جو ہے وہ جہاد پر آمادہ ہوئی، تو انہیں شام اور فلسطین پر غلبہ حاصل ہوا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من و سلوہ کی بجائے دوسری خوراک کی طلب ہے تو اس اریحہ نامی بستی میں داخل ہو جاؤ، وہاں تمہیں تمہاری مطلوبہ چیزیں میسر آ جائیں گی۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور اس وقت کو یاد کرو اے بنی اسرائیل، ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، کھاؤ اس میں کھلے طور پر وسعت کے ساتھ، تمہیں اس معاملے میں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ ہاں یہ بات یاد رکھو کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور اس بستی کے دروازے میں داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے۔ بستی میں داخل ہوتے وقت سجدہ کرنے سے مراد سجدہ شکر ادا کرنا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح عطا کی ہے، اس بستی کا قبضہ دلایا ہے، تو اس کے بدلے غرور اور تکبر نہ کرنا، بلکہ عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہونا۔ تو ایسا کرنا انبیاء علیہ السلام کا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور ایمان والوں کا شیوا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، اور داخلے کے وقت آپ سر کو جھکائے ہوئے تھے، آپ اکڑ کر داخل نہیں ہوئے تھے، بلکہ نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا اور 8 رکعت نماز ادا کی، یہ چاشت کا وقت تھا۔ اسی طرح جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کو فتح کیا اور آپ نے اس قلعے کے اندر جا کر 8 رکعت نماز ادا کی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے سجدہ شکر تھا جو فتح اور کامیابی پر پیش کیا گیا۔ تو بنی اسرائیل کو بھی یہی حکم تھا کہ جب فتح حاصل ہو جائے اور اس بستی میں داخل ہونے لگو تو تکبر کی بجائے عاجزی کرتے ہوئے اور سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے داخل ہونا۔ بدر کا معرکہ تھا، اس کے اندر بڑے بڑے کفار مارے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے فتح دی تو اہل ایمان نے شکرانے کے طور پر 2 نفل پڑھے، اور اس بات پر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اہل ایمان کو ظالموں سے نجات دلائی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بحر قلزم سے باہر نکالا اور فرعون کے لشکر کو غرق کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس وقت سجدہ شکر ادا کیا
کیونکہ ایمان والوں کا شیوا ہے کہ جب کوئی نعمت ملے تو وہ سجدہ شکر بجا لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دو احکام دیے تھے، ایک تو یہ کہ اس بستی میں سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہونا، اور دوسرا یہ کہ وقولوا حطۃ، اور زبان سے یوں کہیں گے کہ اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ حطہ کا لفظی مطلب جو ہے وہ گرا دینا ہے، اور کہ اے اللہ ہماری خطاؤں کو گرا دے، یعنی کہ ہماری غلطیوں، کوتاہیوں اور خطاؤں کو مٹا دے، معاف کر دے یا درگزر کر دے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سجدے کی اور استغفار کی تلقین کی، اور فرمایا کہ اگر تم اپنی خواہش کے مطابق خوراک حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان دو شرائط کے ساتھ اریحہ بستی میں داخل ہو جاؤ۔ تو بنی اسرائیل کی طبیعتوں کے اندر سرکشی تھی، وہ معمولی سے معمولی حکم ماننے پر بھی تیار نہیں تھے، جس کا انجام یہ ہوا کہ فبدل الذین ظلموا، پس تبدیل کر دی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولا غیر الذی قیل لہم، وہ بات جو انہیں کہی گئی تھی، یعنی انہیں حکم تو یہ تھا کہ سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے جائیں، وہ اکڑتے ہوئے جو ہے وہ وہاں پہ داخل ہوئے۔ اسی طرح حکم یہ تھا کہ زبان سے استغفار کرتے ہوئے جائیں، مگر انہوں نے لفظ حطۃ کی بجائے حنطۃ کہنا شروع کر دیا۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، حطۃ، مگر انہوں نے جو ہے وہ یہ کہنا شروع کر دیا، یعنی ہمیں تو خوشے کے اندر گندم چاہیے۔ ایسی اوٹ پٹانگ باتیں وہ کرنے لگے جو کہ حد درجے کی بے ادبی اور گستاخی تھی۔ تو یہاں پر لفظ ظلموا کہہ کر اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ احکامات کو تبدیل کرنے والے سارے بنی اسرائیلی نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ظلم کیا۔ جس طرح بچھڑے کی پوجا کرنے والے بھی سارے کے سارے لوگ نہیں تھے، اسی طرح احکام میں تبدیلی کے مرتکب بھی سارے لوگ نہیں ہوئے، کچھ لوگ ہوئے تھے۔ تو ان کی سزا کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی نص میں تبدیلی کی، جو کہ بہت بری بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر رد و بدل کرنا بہت بری بات ہے اور قابل عذاب ہے، مگر بنی اسرائیل کے بعض ظالم لوگوں نے اس بات کو بدل دیا جو انہیں کہی گئی تھی، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جن لوگوں نے ظلم کیا ہم نے ان پر نازل کیا رجزا من السماء، آسمان سے عذاب۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے طاعون کی بیماری کی صورت میں عذاب کو نازل کیا، اور ایک دن میں 24,000 ان کے افراد جو ہے وہ ہلاک ہو گئے، اور کل 70,000 آدمی اس عذاب میں مبتلا ہو کر اپنے انجام کو پہنچے۔ 2-4 دن کے اندر ہی بیماری نے اپنا کام کیا اور بنی اسرائیل کا صفایا ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بما کانوا یفسقون، وہ لوگ فسق کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اور اس کے احکامات کی نافرمانی کرتے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی۔ آج بھی اگر کوئی اللہ کے احکام کی نافرمانی کا مرتکب ہے تو وہ خدا کے عذاب کی زد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مہلت دے دے تو یہ اس کی حکمت ہے، ورنہ اس کی گرفت سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ تو ان آیات میں بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ہم سب کے لیے تعلیم کا انتظام کیا گیا کہ نیکی اور بدی میں تمیز کریں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، نافرمانی سے پرہیز کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنائے اور ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر عطا فرمائے، اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔